تعلیم اور تعلم کے اعتبار سے انہوں نے تلاوت فرمائی اور پہلی وحی جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری نازل ہوئی انہوں نے آپ کے سامنے لکھ دیا۔ الحمدللہ میں پھر سے ایک بات الگ ترتیب میں اپنے مہمانان گرامی کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر شہاب ظفر آدمی صاحب جو اردو کے رئیس القسم ہیں، صدر شعبہ ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر سعید صاحب یہ مشرف اینسینٹ ڈسٹرکٹ۔ اس کے بعد ہمارے استاد ڈاکٹر سرور عالم ندوی۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر مسعود احمد القادمی سب کا میں استقبال کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ الحمدللہ تلاوت کلام پاک کے بعد میں ایک ایسے شخص کو بلا رہا ہوں جن کا نام محب الحق ہے اور وہ فرسٹ سیمسٹر کی ایک طالب علم ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نذرانہ پیش کیا جائے۔ اس کے لیے میں نعتیہ کلام کی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں محب الحق صاحب اور اپنی ترنم بہترین ترنم میں ہمیں محدود کریں۔ محب الحق دولت
دعوت دیا تھا لیکن انہوں نے حمد پڑھی. بہرحال ایک مہم بات یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھیں. بہت کم وقت ہے ہم لوگوں کے پاس اور بہت جلدی میں ہم لوگوں نے اس پروگرام کو رکھا ہے, اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگ وقت کا دھیان دیں. اب میں نعتیہ کلام کے لیے پہلے ٹرم کی ایک بچی ہے اقرا رحمان, میں اسے دعوت دیتا ہوں. اقرا رحمان آپ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے نوازیں. بہت خوبصورت تعریف پہ نہ دھیان دیجیے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے تاخیر سے انجام پاتے ہیں اور اس کام میں بھی اگر ہوئی ہے تاخیر کوئی بات سے تاخیر بھی ہوگا. لیکن بہرحال آج جو محفل آپ نے منعقد کی ہے اس کے لیے میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے. مبارکباد اس لیے ہے کہ آپ نے کم سے کم اپنے اساتذہ کے لیے ایک دن وقت کیا, ان کے احترام میں آپ نے محفل سجائی. اساتذہ کے احترام, ان کے رتبے, ان کے مرتبے کا ذکر. ہم جب سے علم حاصل کر رہے ہیں کبھی نہ کبھی سنتے ہی رہتے ہیں, خاص طور سے آپ کا اساتذہ طلبا عربی کے طالب علم ہیں جہاں دین و سنت اور قرآن حدیث کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے. تو اپنے مذہبی نقطۂ نظر سے بھی بار بار اساتذہ کے رتبے اور مرتبے اور قدر و منزلت کی بات پڑھی بھی ہے اور سنی بھی ہے. علم حاصل کرنا یہاں فرض قرار دیا گیا ہے, وہیں علم پہنچانا دوسروں تک, درس پہنچا دینا دوسروں کو,
یہ بھی ہمارے لیے سنت نبوی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام خلفائے راشدین، تبع تابعین، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، سب نے اساتذہ کی قدر و منزلت بیان کی. حضرت عمر کا بھی قول ہے، حضرت علی کا بھی قول ہے، اور سب آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اساتذہ کے لیے کتنی بڑی بڑی باتیں کہیں. حضرت امام ابو حنیفہ کا صرف ایک قول میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بڑا پیارا مجھے لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مجھے ایک حرف بھی کہیں پر پڑھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، تو میں اسے استاد تسلیم کرتا ہوں، اور اس کے احترام میں کبھی اس کے گھر کی طرف پیر کر کے نہیں سوتا. ہم احتراماً مغرب کی طرف، پشچم کی طرف پیر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر پر خانہ کعبہ ہے. تو اسی طرح سے احترام کا ایک نمونہ اپنے اساتذہ کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ پیش کرتے ہیں. اس سے زیادہ محترم، اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہوتا ہے؟ اساتذہ بہت محترم ہے، اور ان کا احترام ہمیں صرف ایک دن نہیں، ہمیشہ کرنے چاہیے. ہمیشہ جس نے بھی بچپن سے آج تک آپ کو تعلیم دی وہ آپ کے لیے قدر و منزلت والا ہے، محترم ہے. اور احترام کا صرف سلسلہ یہی نہیں کہ صرف ٹیچرس ڈے پر ختم ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. آپ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ شعبہ عربی کے طالب علم ہیں. یہ وہ شعبہ ہے جس سے پوری دنیا میں ایک اہم شناخت حاصل ہے. یہ وہ شعبہ ہے جس میں اساتذہ کرام، بڑے بڑے اساتذہ کرام کی بڑی تعداد رہی. اور ابھی جو اساتذہ آپ کے سامنے ہیں، آپ سے بڑی محبت سے، پیار سے بات کر لیتے ہیں، تو یوں نہ سمجھیے کہ یوں ہی سے آپ کی طرح ہے. بڑے اہم اساتذہ کرام، یہ پروفیسر مسعود احمد کاظمی صاحب جو صدر شعبہ اصول، یہ باقیات الصالحین میں ہیں. یہ اگر آپ کو درس دیتے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کے درس پہ بیٹھ رہے ہیں. یہ آپ کو درس دیتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں بھی دیتے ہیں. ان کی دعائیں آپ کے لیے دیوتے اللہ کے مرتبہ ہیں، ان کی قدر کیجیے. یہ پروفیسر سرور عالم صاحب جو آپ کے استاد ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بس ہمارے لیے ایسی استاد کا قابل والا نہیں. ان کی طرح علم، ان کے طرح تجربہ آپ کو بہت کم لوگوں کو، اور ہندوستان میں چند لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں عربی زبان و ادب کے دانشور. ان میں بڑے بڑے ادارے، دارالعلوم ندوۃ العلماء، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ایسے اداروں کی تعلیم ہماری فراغت کے بعد یہ ہم تشریف لائے ہیں صرف آپ کے علم کا ایک دریا ہے کے اندر. اس سے آپ ایک گن بھی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. آپ کے درس میں سیف اللہ صاحب آ جاتے ہیں کلاس لینے میں، بہت میں نے بارہ دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علم انہوں نے اتنا حاصل کیا ہے کہ ہندوستان نہیں، ہندوستان سے باہر بھی لوگوں کی پیاس ہو جاتے ہیں. مختلف علوم جو ہے عربی کے، اس کو ان کو دسترس حاصل ہے، اور یہ بڑی خوش اسلوبی سے آپ کو پہنچانے کا گزر جانتے ہیں. یہ ایسے اساتذہ کرام جو بڑی خوش نصیبی سے آپ کو ملے ہیں. ان کی قدر کیجیے، ان کی عزت کیجیے. دیکھیے ہمارے مولانا غلام ثانی صاحب، یہ ایسے استاد ہیں آپ کے جو کبھی کبھی آپ کا کلاس یہ بھی لیتے ہیں. اب یہ غلام صاحب ایسے ہیں جن کے سامنے ہزاروں لوگ زانو ادب طے کرتے ہیں، لیکن آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو پہنچانے علم دینے. یہ ایسے اساتذہ کرام اپنی ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو اگر آپ کو اچھی طرح پڑھا دیں تو آپ دنیا میں اپنی کامیابی کا یقین کر سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا آپ کی قدر کرے گی. لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ترقی بھی دوبارہ کر لیجیے آج گفتگو میں کہ عربی ڈپارٹمنٹ کے اتنے بڑے بڑے دانشور، اتنے فائدے کے اساتذہ، اتنی محبت کرنے والے اساتذہ ہیں، لیکن آپ انہیں صرف ایک دن ٹیچرس ڈے پر یاد کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچرس ڈے پہ ہم نے تھوڑا سا تحفہ دے دیا، تھوڑی سی قدر کر لی، تھوڑی سی مٹھائی کھلا دی، میرا حق ادا ہو. نہیں، اساتذہ کا مرتبہ بہت ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں. آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ داخلہ لیں اور اس کے بعد ایک دن ٹیچرس ڈے منائیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. آپ کی ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں. آپ صرف ایک دن کے لیے نہیں، ہر دن کے لیے یہاں کے طالب علم. اب جو اتنے اہم اساتذہ ہیں تو چاہیے کہ آپ یہاں رہیں، یہاں کلاسز کریں. اب کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں اتنی بڑی کلاس میں دیکھ کر بتایا نہیں جا سکتا. کاش یہ خوشی ہر روز ہمیں آتی، ہر روز ہم یہاں آپ کو ایسے ہی پیش ہے. افسوس ہے، بہت افسوس کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں، ہر روز بات کرتے ہیں. آپ اساتذہ کی قدر کرتے ہیں تو ان کا کہا بھی سنیے.
میں دیکھتا ہوں آپ کے اساتذہ ہر روز ترغیب کرتے ہیں کہ آئیے کلاس کیجیے، داخلہ لیتے ہیں تو پہلے ترغیب کرتے ہیں کہ آپ کو روز یہاں پڑھنا ہوگا، روز آنا ہوگا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیسی اساتذہ کی محبت ہے کہ ایک دن تو جگمگا رہی ہے اور دوسرے دن سے محبت کر رہی ہے۔ اگر اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ثبوت ہر روز دیجیے، کیونکہ وہ تم کو معلوم ہے ایک غلط روایت، غلط ٹرینڈ قائم کر رہے ہیں آپ کہ ہم داخلہ لیے اور اس کے بعد پھر امتحان دینے چلے جائیں۔ تو فائدہ کیا ہو علم حاصل کرنے کا؟ ڈگری کا حاصل کرنا علم حاصل کرنا نہیں، ڈگری حاصل کرنا الگ ہے، علم حاصل کرنا الگ ہے۔ اگر آپ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جیسے اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اساتذہ کی سنیے۔ آپ کے کالمی صاحب، سرور صاحب کتنا درد رکھتے ہیں دل میں آپ کے لیے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہر دن بات کرتے ہیں، درد رکھتے ہیں کہ کاش ہمارے بچے آتے، یہ وہ سنتے نہیں ہیں، فون پہ کرتے ہیں، میسج ڈالتے ہیں، بولتے ہیں لیکن یہ آتے ہیں۔ تو باللہ میری طرف سے گزارش ہے کہ اساتذہ سے محبت کیجیے، تو اس محبت کا ثبوت بھی پیش کیجیے۔ میری دعائیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، کامیاب ہوئیے، زندگی میں خوب ترقی کیجیے، جتنی ترقی کیجیے گا آپ کا اساتذہ کو ایسے لوگوں کا نام بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے چھوٹے بھائی اور یہاں تمام طالبات، بہت خوشی کی بات ہے کہ اتفاق کی بات یہ ہے دن ہے وہ صبح سے آپ کی غلطی ہے نہ ٹیچر کی غلطی ہے، لیکن آپ مبارکباد کے مستحق اس لیے ہے کہ یہ سپتمبر کا جو مہینہ جو ہوتا ہے وہ لگاتار جو ہے اس جشن کو لوگ مناتے ہیں۔ میں جس شعبے سے آتا ہوں اس شعبہ میں بالکل علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے، اینشنٹ ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن مجھے ابھی تک ہمیں نہیں وہاں پر دیکھتے ہوئے کہ 5 ستمبر بھی کوئی چیز نام کی چیز ہے۔ آپ واقعی میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد کے لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے اپنے استاد کے کی اور استاد کے جو آپ سے جو رہنمائی مل رہی ہے اس کو اپنے الفاظوں سے، اپنے موجودگی سے ان کو جو ہے صرف خوش نہیں کیا بلکہ آپ سب سے زیادہ رزلٹ بھی آتے رہے۔ تھوڑا سا اور ہم اوپر پیچھے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شعبے سے ہم ہیں کسی بھی شخص کا مقابلہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ خود اپنے آپ کو جب مضبوطی بنا لیں گے کہ ہم جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے، تو آپ کو کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو آپ کو پیچھا کرے۔ ہسٹری میں اور اینشنٹ ہسٹری میں جتنا پوٹینشیلٹی جتنا آپ اردو میں، عربی میں، فارسی میں ہے اتنا کسی سبجیکٹ میں نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں پر ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آبادی سنکھیا میں کتنی ہے؟ 15% ہے، جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ عربی زیادہ تر۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سب جگہ پر بھی جو ہے غیر لوگ ہیں، لیکن میں جس ڈپارٹمنٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس زمانے میں جب ہم لوگوں کی بحالی ہوئی تھی تو پورے بہار اور جھارکھنڈ میں صرف ایک پوسٹ پر ہماری بحالی ہوئی تھی۔ یہاں پر شاہ ظفر صاحب بھی ہے، ہمارے دوست ہیں، اور یہاں پر سرور صاحب بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کمپٹیشن 15% سے تھا اور میرا کمپٹیشن کتنے % سے تھا؟ کتنے %؟ 85% سے، اور اس میں آپ کے بیچ میں یہاں پر موجود ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کے اتنے مواقع موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے آپ جو ہے بالکل اپنے آپ کو جو ہے انفینٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سر مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب سے گیا میں آنے والے تھے آج سے 25 سال سے. میں مدرسہ معلوم کا سیکریٹری تھا اور بڑا بدماش قسم کا سیکریٹری میں وہاں تھا کہ وہ ڈنڈا لے کر کے جب بالکل اس کے کروڑوں روپے کی جائیداد تھی گیا میں. تو مولانا کو ہوا کیا کہ گیا بہت شرفا لوگ اس کو ہائیڈر کر لیے کہ ہمارے یہاں کرنا ہمارے یہاں کرنا ہے. اب ان سے مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب جو قیام انسانیت کا ہے اس وقت ان کا یہ چل رہا تھا سبب صاحب قیام انسانیت کا اس وقت چل رہا تھا گیا میں آئے کانفرنس چل رہا تھا. تو میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد یہ کہا کہ جس ادارے سے یہاں پر عمارت شریعہ کی بنیاد ہوئی سجاد رحمۃ اللہ علیہ منت اللہ رحمانی صاحب وغیرہ سب لوگ اسی ادارے کے مطلب کے طالب علم اور استاد رہے ہیں. آپ اس جگہ کو آپ نہ ہو کر کسی ایسے جگہ پر آپ ٹھہرے ہیں جہاں پر آپ کا ٹھہرنا بالکل مناسب نہیں تھا. مولانا بڑا سنجیدہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے مددگار کو بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ مدرسہ معلوم کی یونیورسٹی انہوں نے جو آفر کیا تو آپ نے کیوں نہیں کرایا. وہ فوراً جب سفر کرنے لگے تو وہ بولے کہ سب سے پہلے شروعات میں وہاں جاؤں گا اور وہاں ایک گھنٹہ تک تقریر کیا اور تقریر کرنے کے بعد یہ ہے اس کار کی سوچ اور فکری. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو لائنی میں مطلب کہ وہ کوئی قدم اٹھا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافی مولانا ابوالحسن علی ندوی اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کے طالب علم رہے ہیں آپ کو سبق سا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جن کی سرپرستی میں آپ لوگ یہاں پر ہیں آپ واقعی میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کی کارکردگی اور جیسا کہ سبق صاحب بتاتے ہیں کہ 90% لوگوں کا ریپلیسمنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسکول میں کالج میں آپ لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں. اتہاس میں ایسی بات نہیں ہے. غور کیجیے گا میں جو بات کر رہا ہوں آپ مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ کی اپرچونیٹی اتنی ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں یہ ہے تو آپ کہیں پر ادھر ادھر آپ نہیں بھٹک سکتے ہیں. لیکن میرے یہاں شام کے رات میں آپ 9 بجے کے بعد میں اسٹیشن پر جب آئیے تو 70% ایسے اسٹوڈنٹ ملیں گے آپ کو کہ جو رات میں اپنی کفالت جو ہے ٹیمپو سے کرتے ہیں اور ٹیمپو چلا کر کرتے ہیں. ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی بھی آپ کے ایسا آپ صحیح معنوں میں آپ بہت ہی خوش نصیب ہے کہ 128 جس کو دنیا میں سب سے زیادہ مطلب فوقیت حاصل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کہیں بھی رہیں گے عربی کے ہونے کے ناطے تو دوسرے کے مقابلے میں آپ کی عزت و احترام میں ایسا ہی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ کہیں پر سے کوئی بات چھپانے کی بات نہیں ہے. آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ ہر شعبے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. میں پھر سے ایک بات شکر گزار ہوں ڈاکٹر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Respected honorable teachers, my younger brothers and sisters, and dear audience, I would like to deliver a speech in front of you on Teachers' Day. In fact, in India, Teachers' Day is celebrated on 5th September on the birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was the first Vice President of India and second President of India. He was highly revered teacher and philosopher. For that, we show respect to him
and celebrate this day on 5th September. For this day is celebrated as Teachers Day. I would like to remember on this day some points about teachers and students, because many pillars, many points about us and teachers, we don't follow this. For that, we acquire knowledge, but its impact, its effect are not on us. Some points about teachers, I would like to say that I think most of teachers nowadays become commercial minded. For that, teaching does not encourage students. Many teachers mainly focus on earning. For that, students mainly focus on outside of education. On this day, we should realize about our duties and values of education. Otherwise, this day is celebrated, but its importance of education denied always. A speech on this day may be very colorful, but in fact that will not affect anybody. Most of the students of nowadays are fully careless about values of education and importance of teachers. As students, we should be careful about our duties, importance of education and teachers, because teachers' role in our lives are very important. It is said, respect will be respected. If we don't respect our teachers, it means we will be regret in future. So we should respect our teachers. The best of you are those who learn the Quran and teach it. At last, I pray to Allah that may He bless us a healthy education life, and may Allah give us success in life. So, الناس واحد دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم معسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رئيس الحفلة وزملائي الكرام وأساتذة الأجلة، أريد أن ألقي أمامكم كلمة وزيجة حول الموضوع المحدد: يوم الأساتذة. يوم الأساتذة يكون 5 أكتوبر في كل عام، وهو اليوم المخصص لاحتفال بيوم المعلم، حيث يعد هذا اليوم هو يوم المعلم الآلي التي توجد في كل الدول. أيها السامعون الكرام، للطلاب أهمية المعلمين كثيرة جدا. لهذا المعلمين يقومون بدور التربية في المستمع والتعليم أيضا. المعلم هو من يخلق جيلا واعيا ومتثقفا، وهو الذي يزرع القيوم في نفوس الطلاب. وقال الشاعر أحمد شوقي بك: الأهمية ودور المعلم قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. المعلم في كل دور وأساس المستمع. المعلم هو أول ما يعلم الطفل كيف يكون نافعا للوطن والمستمع. المعلم لا ينقل فقط علما ومعرفة، بل ينقل خلقا وقياما وحضارة. كل منا يتذكر أثر المعلم في حياته، حيث أن المعلم
يؤثر في النفس، والمعلم الذي يترك أثر إيجابي يستحق كلمات وعبارة الشكر. مثلا لقد علمتني أن لا شيء مستحيل في الحياة، شكرا لك يا معلمي، أنت قدوة عظيمة وإنسان رائع، شكرا لك يا أستاذ العزيز، لقد أثرت في حياتي بشكل إيجابي، شكرا لك يا معلمي، لقد كنت لنا الأب والمعلم والقدوة، شكرا لك يا معلم العزيز، أتمنى أن أراك سعيدا في كل حياتك، شكرا لك يا معلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इस तकलीफ के निकात पर मातम को अजीब कशमकश से दो चार हूँ। शुक्रिया इस बात का कि बहरहाल आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर सकूँ, और मातम इस बात का कि ये मरहला और ये मौका जो हमें बार बार मिलना चाहिए था, और आपसे रूबरू होकर हम अपने ख्याल का इजहार करते, अपने जज्बात का इजहार करते, आपसे इस्तेफादा करते और आपके सामने हम अपनी बातें पेश करते, इसका मौका आज मुझे हासिल हो रहा है, मुझे मिल रहा है। बात तो मुझे भी अरबी ही में करनी चाहिए, इसलिए कि एक तालिब ने अरबी ज़ुबान में अपनी बात पेश करके माहौल बना दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां बच्चे बहुत शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं इस ज़ुबान में आपके सामने थोड़ी सी बातें पेश करना चाहता हूँ। हकीकत है कि हमें और आपको हर हाल में गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है। एक तो वो जो मजहबी, दीनी और शरई मकसद है वो भी हमारे पेश नज़र रहे, और एक माशी इक़्तिसादी एतबार से हमारा मकसद क्या होना चाहिए, और इल्मी व फिक्री एतबार से हमें किस मकसद को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ये हमें और आपको हमेशा अपने पेश नज़र रखना चाहिए। इसलिए कि बेमकसद ज़िंदगी का अंजाम सिवाय नाकामी और नामुरादी के कुछ नहीं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 100 साल पूरे किए और कोई मकसद आपके सामने नहीं रहा तो गोया आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम। और अगर आपने 100 साल नहीं 10-20 साल की अपने बामकसद ज़िंदगी गुजार दिया तो आप कामयाब हैं, और आपको बाकी ज़िंदगी का जो मरहला मिलेगा उसको खुश उसलूबी के साथ और अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं और दूसरों को खुशहाल बना सकते हैं। हम जिस पेशे से वाबस्ता है वो सीखने और सिखाने का, हर शख्स सीखने का मोहताज है, और अल्लाह तबारक व तआला मौका दे तो फिर सिखाने का हकदार है हर शख्स हमें। लेकिन ये जो इल्म है वो इल्म बहुत गैरतमंद, बड़ा गयूर है। इन्नल इल्म, बड़े फ़क़ीह और बड़े दानिश्वर का ये कौल है, इन्नल इल्म ला युअतीका शैअन हत्ता तुअतीका कुल्ला व इज़ा तुअतीका कुल्ला फहुवा यअतीका शैअन। इल्म ऐसी चीज़ है कि वो आपको कुछ भी नहीं दे सकता जब तक कि आप अपना सब कुछ उसको न दे दें। जब आप अपना सब कुछ उसे दे दीजिएगा तो इल्म अपना कुछ आपको दे। लेकिन इस अजीम चीज को हासिल करने के लिए हमारा जो तरीक़ाकार है वो क्या है, हमें और आपको गौर करना चाहिए। हम अपने घरों में बैठकर, अपने आरामगाहों में रहकर, अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल करते हुए अगर चाहे कि माशरे और समाज में वो मकाम हासिल हो जाए जो
साहिब इल्म का हमारी नजरों के सामने है या तारीख के औराक में महफूज है, जिससे हम वाकिफ हैं, जानते हैं, वो नामुमकिन है। एक बड़ी खैरत की चीज़ है, बड़ी खैरतमंद चीज़ है, उसके लिए अपना सब कुछ जब कुर्बान करना पड़ेगा तभी जाकर के इल्म अपना कुछ आपको दे सकता है। इसलिए और ये जो लम्हा, ये जो मौका आपको मिला है, ये जिंदगी में बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जो तालीमी मौका है वो 4 साल 6 साल या इससे ज़्यादा या इससे कम का जो भी मौका है बड़ा कीमती है। इस वक्त की अगर हमने कदर नहीं की तो फिर हमें पछतावा है, हम पछताते हैं। और मैं खुद उसका शिकार हूँ कि मैंने वो वक्त जो मुझे मिला, मैंने उस वक्त का वो हक अदा इस तरीके से नहीं किया जैसे करना चाहिए। और हमारे दरमियान जो सीनियर हमारे साथी हैं, मंसूर साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं, अंबर साहब हैं, और दूसरे मौलाना सैफुल्लाह साहब हैं, मौलाना गुलाम साबिर साहब हैं, कि ये लोग जो इस मरहले को क्रॉस कर चुके हैं, यकीनी तौर पर इनके दिल में भी कसक, एक तीस भक्ति होगी कि हमने उस वक्त को जैसे गुजारना चाहिए था वैसे नहीं गुजारा। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप इस इदारे से में इन्वॉल्व है, आप इस इदारे से वाबस्ता है, लेकिन इदारे से वाबस्तगी सिर्फ इसका नाम नहीं कि यूनिवर्सिटी के रजिस्टर पे आपका नाम लिखा जाए और 2 साल के वक्त के बाद कागज़ का एक टुकड़ा आपको मिल जाए और आप उस पर इतलादी चलें, नाज करते रहें कि हम कामयाब बने। काम में से हर शख्स की इस बात की कोशिश करनी चाहिए और जो मौका हमें मिला है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। आप अपने मकाम को, अपने मर्तबे को पहचानिए और जो भी अय्याम, जो भी औकात आपके हिस्से में आए हैं उसकी कदर कीजिए। अल्लाह तआला सबको कामयाबियों से और कामयाबियों से हमदराज फरमाए। हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके कि ये मौका आपने इनायत फरमाया और कम से कम आज मैं अपने तमाम दोस्तों को यकजा देखकर जो फ़रक़ों की बसात की कैफियत महसूस कर रहा हूँ और उस पर गम अंदों का एक सिलसिला भी है कि काश ये मौका बार बार मिलता, हर रोज़ मिलता और हम आपके दरमियान इस तरीके से इस पूरे इज्तिमाई तौर पर शरीक होकर के अपने जज्बात का इजहार करते और आपसे हम कुछ सीखते, कुछ सिखाते। लेकिन अफसोस ये कि आप लोग इसका मौका हम जैसे लोगों को नहीं दे रहे हैं, इसका अफसोस भी है और कलम भी है। और एक दरख्वास्त भी है कि आप इस पर गौर जरूर कीजिए ताकि आपका मुस्तकबिल कामयाब हो सके। अगर ऐसा आपने किया तो कामयाब है और नहीं तो नाकामी और नामुरादी के अलावा कोई और दूसरा ऐसा नाम नहीं जो आपके नाम के साथ आवेदन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। আমার বলো তো শুনি কেন ভাই মন কর বেঈমানকে তুমি মহাসুখে রেখে ইমানদারকে মারো। কওমের এই বদহাল দেখে মনে লাগে বড় বেতা, রাতার দিন সুখে ডেকেছি তবু শুনিনি কথা। প্রভু গো আবার বলো তো শুনি কেন বা এমন করো বেঈমানকে তুমি মহাসুখে রেখে ইমানদারকে মারো। এলে কেন এটা যেতে হবে কথা কেউ তো ভাবে না বসে, খাওয়ার দাওয়া যাওয়ার পাওয়া মাতাল দুনিয়ার রসে। সুমতি এদের ফিরে দাও দয়াময়, মিলে দাও কোথাও কাজে, হৃদয়ে ভরে দাও ইমানি আলোকে সাজায়ে নতুন সাজে। তেগের দুনিয়া কে ভয়ে বানিয়েছে দিনকে উঠায় লাটে, ইবলিস ধরে সব নাম লিখিয়াছে ইমান বেচিয়া হাটে।
মগজে মানুষের ক্যান্সার হলে, মগজে মানুষের ক্যান্সার হলে কাজ হয় না কোনো আরে, হৃদয়ে ভরে দাও ইমানি আলোতে সাজায়ে নতুন সাজে, চির শান্তি দেও নিকেতন ভরে করবো বদরার মাঝে, হৃদয়ে ভরে দাও ইমানি আলোতে সাজায়ে নতুন সাজে। আজকের এই মঞ্চে উপস্থিত অধ্যক্ষ মহাশয়, সামনে বসে থাকা সহপাঠী ও দাদারা, সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা ও সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ 10 সেপ্টেম্বর, কিন্তু আজকে আমরা যে দিনটি পালন করব ভেবেছি সেটি হচ্ছে 5 সেপ্টেম্বর, টিচার্স ডে বা শিক্ষা দিবস, শিক্ষক দিবস। তাকে লক্ষ্য করে আজকের আমার এই স্পিচ আলোচনার সংক্ষিপ্ত আকারে আমি শেষ করব। আজ 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। আজ এই দিনটিকে আমরা সারা ভারতবর্ষ মিলে সকলে পালন করে থাকি। 5 সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের দিনটি। একটি মোমবাতি যেমন নিজেকে গলিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে দিয়ে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ প্রদর্শন করে থাকে, তেমনি শিক্ষক ছাত্রবৃন্দুদের সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে তারা সারা জীবনের মেধা দিয়ে পরিশ্রম দিয়ে আজকে ছাত্রছাত্রীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে শিক্ষকরা, টিচার্সরা হচ্ছে আজকে আমাদের মেন ভূমিকা পালনকারী, যা আমাদেরকে সঠিক স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে তারা সক্ষম বা যথাযথভাবে সাহায্য করে থাকে। আজকে এই দিনটি আমরা কেন পালন করি সেদিকে একটু আলোচনা করা যাক। আজকের দিনটি 5 সেপ্টেম্বর এই জন্য আমরা পালন করে থাকি যে একটি লোকের নাম নিলেই আমরা যথাসাধ্য বুঝে যাব এই জিনিসটি কি। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। 1888 সালে তামিলনাড়ুর এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার বিশাল ইতিহাস রয়েছে, সেই ইতিহাসকে আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু বলা যায় যে তিনি হচ্ছেন একজন প্রকৃত শিক্ষক। তিনি হচ্ছেন, আর তাকে লক্ষ্য করে আজকের এই দিনটি পালন করা হয়ে থাকে। ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তিনি বলেছিলেন যে দেশের সবথেকে সেরা মস্তিষ্কের অধিকারী হলেন শিক্ষকগণ। তারা একজন ছাত্রকে শিক্ষা দিয়ে তারা তৈরি করেন এবং ছাত্রের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেন। তিনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিনি তার যে গুণধর ছাত্রবৃন্দ এবং তার বন্ধু বান্ধবরা ছিল, তারা তার জন্মদিবস পালন করতে চাইলে ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন যে আজকে আমার জন্মদিবস পালন না করে যদি 5 সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয় তাহলে আমি অধিক সম্মান বোধ করব। সুতরাং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের এই দিনটিকে আমরা সারা ভারতবর্ষব্যাপী সকল ছাত্রবৃন্দ বা সকল মানুষই আমরা পালন করে থাকি। সুতরাং ডাক্তার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের একটি উক্তি দিয়ে আমার এই বক্তব্যটিকে আমি শেষ করতে চাই। সেটি হচ্ছে এ লাইফ অফ জয় অ্যান্ড হ্যাপিনেস ইজ পসিবল অনলি অন দ্য বেসিস অফ নলেজ অ্যান্ড সায়েন্স। আসসালামু আলাইকুম।
استاد گرامی حضرت ڈاکٹر محمد قاسمی صاحب، استاد گرامی حضرت ڈاکٹر سرفراز نقوی صاحب، موجودگی میں فاتح رسالت پاک میں نعت پاک کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ اس سے قبل برکت حاصل کرنے کی نیت سے مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد دورہ سید مظفر اشرف چوتھی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور نعت پاک ہے، میں اس کا 2 شعر آپ تمام حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ یہ میری شکستہ پائی میں تو تھک بیٹھ جاتا، یا رسول اللہ میں تو تھک بیٹھ جاتا، تیری میں تو تھک بیٹھ جاتا۔ اور یہ پھر دیکھیں، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، جو خلاف کیا بگاڑ لے گا، کیوں میرے ساتھ ہیں محمد، میرے ساتھ ہیں محمد، میرے ساتھ ہے خدائی، میں تو یا رسول اللہ تیری شمع حق نما میں وہ ہے زور رہنمائی، تیری شمع حق نما میں وہ ہے زور رہنمائی، جو ہزار آندھیوں میں، جو ہزار آندھیوں میں نہ بجھی نہ جھل ملائی، جو ہزار آندھیوں میں نہ بجھی نہ جھل ملائی۔ واہ واہ۔ دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم نے اور آپ نے یہاں پر جو حاضری دی ہے اس کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم ٹیچرس ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ ٹیچر سے ہمارا رشتہ ہمیشہ بنا رہنا چاہیے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا طاہر حسین مصباحی صاحب علیہ رحمہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اساتذہ کے ساتھ صرف ایسا نہیں کہ طالب علمی کے ہی دور میں تم تعلقات رکھو، بلکہ ممکن ہو سکے تو ہمیشہ تعلقات بنا کر کے رکھا کرو۔ تعلقات بنائے رکھنے سے کم از کم اتنا تو فائدہ ضرور ہوگا کہ زندگی کے جو بھی مشکل مراحل تمہارے سامنے آئیں گے، استاذ کچھ کرے نہ کرے ایک بہتر مشورہ ضرور دے سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ استاذ کا بہتر مشورہ
ہر موقع پر تمہارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کارگر ثابت ہوگا۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ڈاکٹر سرور عالم ندوی صاحب جیسی عظیم شخصیت اور عظیم استاد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے سر سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ایک بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے سیف اللہ صاحب کہ بھئی وہ جب گارڈنگ کے لیے گئے تو ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں آپ کو بتاؤں ریسنٹلی کل کی بات ہے، گزشتہ کل میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں گیا ہوا تھا۔ میرا کچھ پرسنل کام تھا اور میرے پاس ایک منتری کا لیٹر تھا ہاتھ میں، اور میں وہ لیٹر لے کر کے رجسٹرار سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ آپ یقین مانیے کہ جب میں گیٹ نمبر 15 سے ان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے گارڈ نے روکا اور میں نے اس سے جب کہا کہ بھئی میرے ہاتھ میں تو ایک منتری کا لیٹر ہے اور یہ مجھے رجسٹرار صاحب کو دینا ہے، اس میں کچھ پرسنل چیزیں ہیں جو ہمارے ریگارڈنگ ہیں، گارڈ نے مجھے جانے نہیں دیا۔ پھر میں آدھے گھنٹے تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ چلو کچھ جو اپنا ہنر ہے اسے آزما کے دیکھتے ہیں۔ میں گیٹ نمبر 13 پر چلا گیا اور وہاں جانے کے بعد میں نے ایک ہی سینٹینس کہا کہ میں پٹنہ یونیورسٹی میں اسکالر ہوں عربک ڈپارٹمنٹ میں، مجھے رجسٹرار صاحب سے ملنا ہے، مجھے کچھ کام ہے ان سے۔ آپ یقین مانیے کہ گارڈ نے بڑی عزت سے مجھے اندر بلایا، کہا آپ رجسٹر مینٹین کیجئے، اور مجھے رجسٹرار تک اس نے لے جا کر کے پہنچایا اور میری ملاقات ہوئی رجسٹرار سے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ یقین مانیے کہ جب عربک ڈپارٹمنٹ میں نے کہا گیا، یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اس کے لیے بہت ایک یونیک سی بات لگی کہ بھئی عربک ڈپارٹمنٹ بہار جیسی جگہ میں عربک ڈپارٹمنٹ پٹنہ یونیورسٹی میں اگر ہے تو اس کا اپنا ایک کریز ہے، اپنا ایک امیج ہے اس کا۔ اور آج اگر پٹنہ یونیورسٹی میں ہم سب اتنے سارے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے تو جب سے مطلب یہاں داخلہ لیا، ایڈمیشن لیا، میں نے سرور سر کو یہاں پایا۔ سرور سر سے پہلے کیا حالت تھی اور آج کیا ہے، یہ ہمارے جتنے سینئر ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں اور ہمارے جتنے جونیئر ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود عالم کاظمی صاحب اور ڈاکٹر سرور عالم صاحب کی آج یہ محنت ہے کہ الحمدللہ آج اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے طالب علم موجود ہیں اور اتنے سارے اسکالر اتنی تیزی کے ساتھ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ یہ صرف انہی دونوں کی محنت ہے اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ایسے مشفق اساتذہ کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر سلامت رکھے اور ہم لوگ ہمیشہ ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ دوستو بس انہی باتوں کے ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ اور استاد گرامی کا بھی شکریہ کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع دیا۔ فقط السلام۔ حاصل کرو گول سے گول تک، تو اس سے صاف واضح ہے کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت اپنے مطلب کے گول میں جو ہے کر کے ماں باپ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر پرائمری میں جاتا ہے تو پھر پرائمری اسکول کے ٹیچر ملتے ہیں، تو ہائی اسکول جاتا ہے ہائی اسکول ٹیچر ملتے ہیں، اس کے بعد پھر کالج جاتا ہے تو کالج ٹیچر کے جاتا ہے۔ زندگی مطلب کہ اس تدریس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی سیکھنے کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے، اور مطلب سیکھنے کے لیے صرف مطلب کہ جیسے ہم لوگ جیسے عربی کے طالب علم ہیں تو صرف عربی نہیں، دنیا کی دوسری زبانوں کو بھی ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک کا مطالعہ کیجیے گا تو اس میں قوموں کی تاریخ ہے، قوموں کے حالات، بغیر مطلب کہ جیسے کہ آپ کو قدیم ملکوں کی تاریخ ہے، یعنی آد عرب میں اب اس میں دو ہے کہ آد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آریہ ہیں یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری قوم ہے، تو اس کے لیے عرض قرآن وغیرہ پڑھنا پڑے گا جیسے یعنی کبھی بھی آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ ابھی کچھ دن کے بعد آپ لوگ کا کورس چلا جائے گا، اس کے اندر تعلیم ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی شروع ہوگا یا پھر دنیا میں تعلیم حاصل کیے گا، اور آخری وقت میں جیسے ہم لوگ پہنچ رہے ہیں تو 2 سال میں بیٹھ جائے تو زیادہ میں ہم لوگ کیا کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی دوسری چیزوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، اس لیے اب جس سے مدد دیں گے اس کی
की इज्जत करना जरूरी है। और मतलब मेरे वालिद साहब जो थे पटना कॉलेज के तालिब थे, उस जमाने में एक मशहूर प्रोफेसर हुआ करते थे कलीमुद्दीन अहमद। तो उन्होंने एक मतलब उनको मशवरा दिया था कि किसी की मदद नहीं कीजिए कि खुद आपको मतलब मदद की जरूरत नहीं पेश आ जाए। जैसे आपके जेब में जैसे 100 रुपया है और आपको मतलब के खाना खाने जाना और कोई आदमी मतलब गिर जाएगा कि हमको मदद किए, तो उसको आप मदद किए 10-20 रुपया की, उसको पूरे 100 रुपये मत दीजिए, फिर बाप का किसी कल नहीं काम खिलाएंगे। ये दुनिया की मतलब हर चीज में वो पेश आता है ये नसीहत। और दूसरी चीज ये है कि अपनी मदद आप करना है, तो अपनी मदद आप करने के लिए जो है आपको मेहनत करना है और कंपटीशन में आना है। तो मेरी दुआ है कि आप लोग मतलब के तालीम हासिल करें और मतलब के कंपटीशन में कोशिश कीजिए। जब तक ये कंपटीशन की कोशिश नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी दुआ है कि आप लोग तरक्की करें और दुनिया के कामयाब बनें। अभी आप डॉक्टर मसूद अहमद कादरी सदर शुबा अरबी से खुद गए सदारत समात फरमा रहे थे। खिताब हुमिस वकीला ने कफन मुतनाफिसुन। अब मैं इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी तहवील करता हूँ अजीज फाजिल दोस्त गुलाम साबिर की तरफ, वो तशरीफ लाएं और बकिया काम को अंजाम दें, क्योंकि कुछ और थोड़ा सा प्रोग्राम है तोहफा तहफ़ के हदाया की, जिसकी जिम्मेदारी वो निभाएंगे गुलाम साबिर साहब। और फिरदौसी खातून और अमीनुल इस्लाम ये 3 अशख़ास आगे आए और सबको अपने हाथों से गिरफ्तार हैं। रुमीशा, फिरदौसी और अमीनुल इस्लाम। रुमीशा फर्स्ट सेमेस्टर से है सर, तो यहाँ से इधर आ हो गया। देने के लिए जो स्टूडेंट आगे आएंगे वो शाहीन 3rd सेमेस्टर और इनकी आलमगीर 3rd सेमेस्टर के हैं और इकरामुल हक ये 1st सेमेस्टर के। जल्दी आइए। साहब को गिफ्ट देने के लिए एमडी सज्जाद हुसैन 3rd सेमेस्टर से, उमर फारूक 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट और रुमीशा खातून 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट। आप भी वहाँ पे आ जाइए। उमर फारूक, सज्जाद, रुमीशा छोटे गिफ्ट का भी इंतजाम है। छोटे गिफ्ट को फरीदा ये 3rd सेमेस्टर से और एमडी साहिब जान 1st सेमेस्टर से।
शुक्रिया आप सबका। पहली मौका दे रही है ना, इसलिए रसोई में गया। तेईस 33 मदिया खालिद नूरुल अमीन अब्दुल आइए। हमीद जमात को खड़ा होना पड़ेगा, हमारा गुलाम साहब साहब को मिलेगी। ताली बजाइए। अब आगे विजय कुमार साहब वो भी आ गया। अखीर में मैं बचाऊं।